عابد صاحب، ایک جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس حوالے سے بات چیت بھی ہو رہی ہے حکومتی لیول پر، ورلڈ بینک سے بھی فائنینسنگ کے لیے درخواست کی گئی تھی، لیکن وربل کمٹمنٹ سے ہٹ کر ہمیں یہ بھی سوچنے کی ضرورت ہے، جیسے کہ فائنانس منسٹر خود یہ بات کر رہے ہیں کہ آپ کی سسٹینیبل اکانومی اور آپ کی جو انوائرمنٹل گروتھ ہے وہ ہینڈ ان ہینڈ ہے، اس کے بغیر یہ دونوں معاملات ایک دوسرے سے منسلک ہیں، یہ چل نہیں سکتے۔ تو جب ہمیں یہ علم ہے، اس چیز کا ادراک بھی ہے، تو ہم دنیا کی جانب کیوں دیکھ رہے ہیں جو کہ اپنے مسائل میں الجھی ہوئی ہے اور وہ اتنی انٹرسٹڈ نہیں ہے آپ کو فائنانس کرنے میں؟ تو ہمیں خود کیا اقدامات کرنے کی ضرورت ہے، آلدو کہ ہمارا حصہ بہت کم ہے جو گرین ہاؤس گیسز ایمیشنز ہیں اس میں؟ دیکھیے، حصہ کم ہے یا زیادہ ہے، یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ جب ہم اسموگ کی بات کرتے ہیں کہ اسموگ جو ہے وہ لاہور میں جنریٹ ہو رہی ہے، وہ پولوشن، یا وہ انڈیا سے آ رہی ہے، متاثر تو ہم ہو رہے ہیں۔ تو اسی طریقے سے اگر ہم کلائمیٹ چینج کی بات کرتے ہیں تو کلائمیٹ چینج میں گو کہ ہمارا حصہ اگر کم بھی ہے، اس سے متاثر تو ہم ہو رہے ہیں۔ ہم نے 2022 کے فلڈز کو بھی دیکھا، اس وقت ہم نے خشک سالی کو بھی دیکھا، ابھی ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ تربیلا اور منگلا جو ہیں وہ ڈیڈ لیول پہ پہنچ رہے ہیں، گلیشیئرز کی جو میلٹنگ ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت اکانومی اور کلائمیٹ چینج سے نپٹنا یہ لازم و ملزوم ہو چکا ہے۔ آپ دیکھیں کہ پوری دنیا اس وقت کاربن مارکیٹس کی بات کر رہی ہے، کاربن ٹریڈنگ کی بات کر رہی ہے، کاربن ٹیکسز کی بات کر رہی ہے۔ ایو اور دنیا کے بہت سے دوسری ٹیریٹریز میں اس وقت امپورٹ ایکسپورٹ پہ کاربن ٹیکس یا کاربن بارڈر ایڈجسٹمنٹ میکنزم لگانے کی بات چیت جو ہے وہ ہو رہی ہے۔ اور یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو کہ اس وقت ہمیں اپنے ڈومیسٹک لیول پہ تیاریوں کو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہم کس طریقے سے اپنی اکانومی کو گرین کر سکتے ہیں، کیسے ہم رینیویبل انرجی کی جانب جا سکتے ہیں، ہم اپنا واٹر فٹ پرنٹ کیسے کم کر سکتے ہیں، کاربن فٹ پرنٹ کیسے ریڈیوس کر سکتے ہیں، ہم جو ری سائیکلنگ اور ری یوز ہے، ویسٹ مٹیریل جو ہے اس سے انرجی بنانا، ویسٹ مٹیریل کو ری یوز کرنا۔ تو یہ سارے معاملات آپ کو حکومتی سطح پر اس پر کام ہوتا ہے دکھائی دے رہا ہے کہ اس پہ کام نہیں کریں؟ کلائمیٹ ریزیلینٹ انفراسٹرکچر ہوگا، یہ وہ سارے معاملات ہیں جو کہ بزنس کمیونٹی کی نیڈ بن چکے ہیں۔ دیکھیے، جب آپ کی پروفیٹیبلٹی ہٹ ہوتی ہے تو وہاں پہ بزنسز جو ہیں وہ ایوالو کرتے ہیں اور وہ نئی ٹیکنالوجیز اور نئی اپروچز کو اڈاپٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر ہم صرف حکومت یا حکومتوں یا بیرونی جو ہمارے ڈیولپمنٹ پارٹنرز ہیں ان کے سہارے پہ بیٹھے رہے تو پھر تو کاروبار ہو گئے۔ تو میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں سر، لیکن ایسے انسینٹیوز یا حکومت کی جانب سے ایسے اقدامات کی جاتے ہیں جو ایسا انوائرمنٹ کریٹ کرتے ہیں جہاں پر بزنس سیکٹر بھی آ کر اس حوالے سے سوچے گا۔ جب پالیسی میکرز ہی نہیں سوچیں گے کہ ہم نے کچھ ایسا انفراسٹرکچر کلائمیٹ ریزیلینٹ بنانا ہے، یا جیسے آپ اب بات کریں کہ ہم گرین انرجی کی جانب ہم منتقل ہونا چاہ رہے ہیں، لیکن جب آپ کی وہ ریسورسز یا آپ کا انوائرمنٹ وہ نہیں ہے تو کیسے یہ معاملات چلیں گے آگے؟ دیکھیے، اگر حکومت پالیسی نہیں بھی بناتی تو بزنس کیا کریں گے؟ اگر سولر کو ڈس انسینٹیوائز کرنا شروع کر دیں گے تو لوگ آف گریڈ جانا شروع کر دیں گے۔ بزنسز نے تو اب یہ تو نہیں کرنا انہوں نے کہ وہ یورپ میں اپنی ایکسپورٹ کریں اور اس پہ وہ ان کو پینلٹی پڑ رہی ہو کہ ان کا فاسل فیول یوز ہو رہا تھا، تو وہ یہی کریں گے۔ جیسے ای وی کی ہم بات کر لیں، ای وی بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ جی کلائمیٹ کو دیکھتے ہوئے ہمیں ای وی پہ سوئچ ہونے کی ضرورت ہے، لیکن دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی روڈز کی وہ صورتحال نہیں ہے، نہ ہی آپ نے ابھی وہ اتنے اسٹیشنز یہاں پہ پلیس کیے ہوئے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم ای وی کی پہ سوئچ ہو جائیں۔ تو گاڑیاں وہ جو بنا رہے ہیں وہ ای وی پہ سوئچ نہیں ہو پا رہے۔ اگین میں بالکل آپ کی اس بات سے متفق ہوں کہ حکومت کو اس کے لیے جو کنڈیوسو انوائرمنٹ ہے وہ دینا ہے، لیکن اگر وہ نہ بھی دے تو اگر پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں بڑھتی چلی جائیں گی تو آٹومیٹکلی ای وی کی طرف اڈاپشن زیادہ ہوتی جائے گی۔ ہم نے دیکھا جب لوگ سی این جی جو ہے وہ اڈاپٹ کرنا شروع ہو گئے، اس سے پہلے کا ایک دور ہوتا تھا جب لوگ دڑا دڑ اپنی گاڑیوں میں ڈیزل انجن رکھواتے تھے۔ تو میں اگین یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہاں پہ کنزیومر کو پنچ ہوگا یا یہاں پہ بزنس کو پنچ ہوگا، اس کی پروفیٹیبلٹی کم ہوگی۔ گورنمنٹ جو ہے وہ کچھ کرے یا نہ کرے، بزنسز اور کنزیومر جو ہیں وہ آٹومیٹکلی اس کی طرف اڈاپٹ ہوتے ہیں، اور جب بزنس اور کنزیومر اڈاپٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو گورنمنٹس کی مجبوری بن جاتا ہے اس مطابق پالیسیز لے کے آنا۔ تو یہ الٹا اثر ہوتا ہے ڈیولپنگ کنٹریز میں، صرف پاکستان میں نہیں باقی کنٹریز میں بھی۔ ضروری نہیں کہ حکومت ہی کچھ کرے تو لوگ جو ہیں وہ اپنی پیراڈائم شفٹ لے کے آئیں گے۔ پیراڈائم شفٹ یہاں پہ پہلے آتا ہے، حکومتی پالیسیز جو ہیں اس کو فالو کر رہی ہوتی ہیں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔